بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز وضو کے مکروہات کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ان مکروہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر وضو کے مستحبات بیان کیے گئے اور آج انشاءاللہ العزیز وضو کے مکروہات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا مکروہ عمل، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور نمبر 2، وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، ناپاک جگہ کے اوپر بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، مسجد کے اندر وضو کرنا۔ اکثر اوقات یہ کافی جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹوٹیاں جو مسجد کے اندر بنائی ہوتی ہیں، جیسے ہی وضو سے اٹھتے ہیں تو آگے مسجد شروع ہو جاتی ہیں، تو خدا را اس سے بچیں، ٹوٹیاں الگ بنایا کریں تاکہ وہاں پر اگر کوئی بندہ جوتا لے کر بھی چلا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ تو خدا را مسئلہ سماعت فرمائے۔ آپ مکروہ عمل کیا ہے کہ مسجد کے اندر وضو کرنا جو ہے یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 5، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا۔ اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے اگر کوئی قطرے ٹپکاتا ہے تو وہ یہ مکروہ عمل کرتا ہے۔ ہاں، وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد برتن آپ نے نیچے رکھا ہوا تھا جس سے آپ نے وضو کیا، اس کے اندر آپ ہاتھ پاؤں کے یا چہرے کے آپ نہ پانی گرا رہے ہیں وضو کا، تو یہ کیا عمل ہے؟ یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ نمبر 6، پانی میں ریٹھ یا کھنکار ڈالنا، پانی میں ریشہ ڈالنا یا تھوک ڈالنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 7، قبلہ کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا یا کلی کرنا، تھوک پھینک دی یا ریشہ پھینک دیا یا کلی کرنا جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اس سے بچا جائے اور جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مکروہ عمل سماعت فرمائے، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا۔ مثال کے طور پہ اکثر دیکھا جاتا ہے وضو کرنے بیٹھتے ہیں 20 25 منٹ لگا دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، آیا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یا یہ جو ہم پانی استعمال کر رہے ہیں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، آیا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بے ضرورت دنیا کی بات کرنا جو ہے یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک لوٹے سے وضو ہو جاتا ہے، ایک کو چلیں چھوڑ دیں، 2 لوٹے لگا لیں کہ 2 لوٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم 5 لوٹے استعمال کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور نمبر 10، اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ کیا سنت ادا نہ ہو؟ سنت کیا تھا کہ 3 مرتبہ کام کرنا ہے، آپ نے کلی 3 مرتبہ ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھانا ہے، 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے، 3 مرتبہ ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہیں، اسی طرح پاؤں 3 مرتبہ دھونے ہیں۔ سر کا مسح آپ نے 1 مرتبہ کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے آپ یہ سمجھے کہ سر کا بھی 3 مرتبہ مسح کرنا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، اس سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو کیا ہے؟ اتنا کم خرچ کرنا پانی کہ سنت ادا نہ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی مارنا یعنی ہاتھوں میں پانی لیا زور سے مارتے ہیں، وہ ساتھ والے بیچارے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ چھینٹیں ان کے اوپر جاتی ہیں، وہ بیچارے پھر کچھ لوگ تو غصہ ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں درویش لوگ جو ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا اس طرح نہیں کرو، بھائی اس طرح نہیں کرو، یعنی بڑی محبت انداز سے حکمت عملی کے ساتھ اگلے بندے کو سمجھاتے ہیں، یا اس وقت کچھ نہیں کہتے بعد میں سمجھاتے ہیں، کیونکہ کافی بندے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ بندہ محسوس کر لے۔ تو خدا را آپ جب بھی چہرے کے اوپر پانی ڈالیں آہستہ سے ڈالیں، یہ نہیں کہ ٹھا مارے زور سے
تو یہ مکروہ عمل ہے، اس سے بھی آپ لوگ کوشش کیا کریں بچا جائے۔ یا منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، کیا یا منہ پر پانی ڈالا ہے، مثال کے طور پہ گرم پانی کا پھونکے ماریں، ایسے کر کے پھر آپ چہرہ دھو رہے ہیں، یا ویسے پانی لیا آپ نے پھونک مار دی، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کے رفاظ و حنوط کا شعار ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان مکروہ عمل سے ہمیں بچنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اگلا مکروہ عمل سماعت فرما لیں کہ گلے کا مسح کرنا، یہ گلا اس کا مسح کرنا، ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، وہ جہالت کی وجہ سے، خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیں، علماء کے پاس بیٹھا کریں، قاری صاحبان کے پاس بیٹھیں اور ان سے مسئلے سیکھا کریں۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا پہلے مسئلہ سیکھیں، تاکہ آپ کو وہ کام کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں آیا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں کوئی غلطی تو میں نہیں کر رہا۔ تو خدا را جب بھی آپ کوئی کام کریں تو علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، خرید و فروخت کے معاملات جو خرید و فروخت کرتے ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ حضور یہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے مسائل مجھے سکھا دیں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ وہ پیسوں کے پیچھے لگ جائیں، دیہڑی لگانے کے پیچھے لگ جائیں، اور وہ جو پیسے تو آپ کو ملیں گے، رزق اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ملنا، وہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ پیسے بھی کما لیں اور آپ کو اخروی بینیفٹ نہ ہو، فائدہ نہ ہو، قبر میں آپ کو فائدہ نہ ہو، تو پھر فائدہ کیا ہے ایسے کام کرنے کا؟ خدا را جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ پہلے مسئلہ پوچھیں۔ وضو مثال کے طور پہ نماز پڑھنی ہے، آپ نے پہلے نماز سیکھیں کہ پڑھنی کس طرح ہے، نماز کے فرائض، شرائط، واجبات۔ نماز سے پہلے وضو ہے، جس ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو اس کے اوپر توجہ دیں کہ کون کون سے مکروہ عمل ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کرتے رہیں جی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، وہ یہ غلط چیزیں ہیں بھائی، اس سے آپ سدھریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو صحیح کریں، خدا را اپنے آپ کو صحیح کریں۔ اور یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے تھا کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے۔ خدا را اللہ ہم سب کو مکروہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلے کا مسح کرنا، یعنی لوگ یہاں پر ہاتھ پھیر کے پھر یہاں پر ایسے کر لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے بھائی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے اور یہ مکروہ عمل ہے۔ گلے کا مسح کرنا جو ہے یہ مکروہ عمل ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، یہ الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ سیدھے ہاتھ سے آپ نے کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ جب آپ لوگوں نے ناک صاف کرنی ہے، یہ جو چھوٹی انگلی ہے، الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کو ناک کے اندر گھمائیں، اس سے صاف کریں، شہادت ہو رہی ہے انگوٹھے والی انگلی، اس سے ایسے ناک آپ لوگ صاف کریں، تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا جو ہے یہ کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ سیدھا ہاتھ اکثر عموماً دیکھا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ خدا را جو بزرگان دین ہیں وہ شرم کرتے ہیں کہ ہمارے سفید داڑھی کے بال آ گئے، خدا را اس سے بچیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ داڑھی کے سفید بال آ گئے ہیں، سر کے سفید بال ہیں، یا ہم عمر میں ان سے بڑے ہیں، خدا را آپ غلطیاں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے، آپ کی پکڑ زیادہ ہونی ہے، تو آپ اپنے بڑے پن کو نہ دیکھیں۔ یہ دین حاصل کرنے میں کوئی بڑا پن نہیں ہے، مسائل سیکھنے میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ جو قاری صاحبان اس طرح کہتے ہیں کہ بابا جی ہوں تے تسی بڈھے ہو گئے تھے اور میرا سر کھانا، وہ غلط کرتے ہیں۔ ان قاری صاحبان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ محبت دیں، بزرگان دین کو اپنے قریب لائیں، تاکہ وہ پہلے جو ان کی زندگی جہالیت کے اندر گزر گئی ہے اس کو چھوڑیں، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، آگے جو وہ زندگی گزارے ہیں ان کو بتائیں کہ بزرگوں، بابا جی، بڑے بھائی جان، یہ اس طرح نہیں، اس طرح آپ کریں، تو اس سے یہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ ہوگا کہ وہ صحیح نماز پڑھنے والے، صحیح وضو کرنے والے، اور یہ حکمت عملی کے دائرے میں کیا کریں، یہ نہ کیا کریں کہ 10 بندے دیکھ کے ایک کو باتیں سنانا شروع کر دی، اس کو بتانا شروع کر دی، نہیں،
تنہائی میں اس کو بٹھائیں، اکیلے پن میں اس کی تربیت کریں، اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ سدھرنے کی کوشش کرا۔ ہو سکتا ہے 10 بندوں میں آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی بات سنیں ہی نہ، تو خدا را اس سے بچیں۔ قاری صاحبان کو چاہیے بڑی محبت سے، چاہے جتنا 100 سال کا بابا بھی آ جائے نا، یقین مانے محبت دیں، اور رب نے اسے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، وہ بھائی بڑھاپے میں رب نے اسے دین کی طرف تو بلایا نا، تو خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر انقلاب لائیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا جو ہے یہ مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، یعنی کوئی بھی برتن آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کہتے بس یہ میں نے استعمال کرنا، اور کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ جیسے کہ کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے کورونا کے دن گزرے تھے، تو ایسے لگ رہا تھا، یقین جانیے کہ ہم مسلمان بھی ایسے لگ رہے تھے کہ 2 نمبر مسلمان ہیں، اور حقیقت ہے، اس سے بچیں۔ اور یہ اپنے لیے برتن خاص کرنا جو یہ بھی مکروہ عمل ہے، کہ یہ لوٹا صرف میرا، اس سے میں نہیں وضو کرنا ہے، کوئی اور کرے گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ فلاں، کچھ بھی نہیں ہونا بھائی جان۔ اللہ تعالیٰ جس سے بیماری عطا فرماتا ہے اس سے ہی ملتی ہے، ہاں کسی کے وجہ سے نہیں ٹرانسفر ہوتی، اور یہ غلط چیزیں آپ ان سے بچا کریں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا۔ وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مرتبہ مسح نہیں کرنا، نیا پانی لے کے کہ 3 مرتبہ مسح کرنا، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے، اور یہ مکروہ عمل ہے۔ اس سے خدا را آپ لوگ بچیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ بھی معاملہ ہے، جب بھی منہ دھوتے تو پھر سر کے اوپر بھی ایسے گھما لیتے ہیں، پھر منہ دھویا پھر سر کے اوپر گھما لیا، پھر منہ دھویا پھر سر کے اوپر گھما لیا، وہ سر سارے کا سارا گیلا ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں مسح کرتے ہیں، 1 مرتبہ مسح کر لیا، ہو گیا، تو تھوڑی دیر بعد وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را 1 مرتبہ ہی مسح کرنا ہے، 3 مرتبہ نئے پانیوں سے مسح کرنا جو ہے یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے۔ جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پونجنا مکروہ عمل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کپڑا آپ نے رکھا ہوا تھا کہ واش روم سے آتے ہیں جو حضرات پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، اور ان کے لیے خصوصاً شلوار قمیض والوں کے لیے بھی، لیکن پینٹ شرٹ جو پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ کپڑے کی جو جگہ ہے وہ گلی کسی کو نظر نہ آئے، وہ ساتھ میں کپڑا رکھتے ہیں، پھر اس سے وہ اپنی شرم گاہ جو ہے وہ صاف کر لیتے ہیں کہ اس سے ہماری پینٹ وغیرہ گیلی نہ ہو، شرٹ گیلی نہ ہو، تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ پھر اسی کپڑے سے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرنے کے بعد اعضائے، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ اسی کپڑے کے ساتھ وضو والے اعضاء جو ہیں، وضو والی جو جگہ ہے وہ صاف کرنا کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ دھوپ کے گرم پانی سے بھی وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ یعنی دھوپ کے اندر رکھ دیا جی، گرم ہو رہا ہے، جب گرم ہو گیا تو اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ آخری مسئلہ سماعت فرمائیں۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں بھی ہر مکروہ ترک سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ لوگوں نے وضو کے مکروہات سماعت فرمائے، تو خدا را جتنا ہو سکے یہ دیکھا کریں، ویڈیو کو دیکھا کریں، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ ہاں، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ یا باری تعالیٰ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا رب یہ نہیں دیکھتا کہ سوشل میڈیا لوگ کتنا استعمال کرتے ہیں؟ خدا را اپنے آپ کو سدھاریں، اچھے مسلمان بن جائیں، سچے مسلمان بن جائیں، عاشق رسول بن جائیں، سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آج ہمارے ہاں عالم کیا ہے کہ ہم سب کو چاہیے تھا کہ ہم سب شریعت کے تابع ہوتے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ شریعت ہمارے تابع ہو گئی، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسی شریعت بنا لیتے ہیں، ہاں جیسا چاہتے ہیں ویسی شریعت، لیکن خدا را اس سے بچیں، اس سے بڑی